ختم استاد محترم حضرت مولانا مفتی فیض المعید صاحب آج ہم کریں تو نہیں کر انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر احسن جزا. ماشاء اللہ یہ ظہر نماز پہ انتظار کرن الحمدللہ حمدن کثیر سا گڑ تہ آج کہ یہ سن حضرت تشریف ان دو چونکہ بہت گزارش کرن کہ وش ونج نیت کرن درست اور وش ونج بوزن حضرت بیان اللہ تبارک تعالیٰ کرن ان فیض عام اللہ تبارک تعالیٰ بوزن مفتی صاحبن تشریف یہ بن سانہ علاقہ خاطر باعث رحمت باعث نجات. جزاک اللہ. گوڑیتھے دارالعلومس مز احمد بچہ گومت مکمل حفظ کورمت تو انشاءاللہ حضرت سندو دست مبارکو یہ تمن دستار بندی کرنے. جزاک اللہ خیر احسن جزا. حافظ ظہور احمد وانی ان تشریف یوتس. بھی ہے کہ جی تو حافظ ہو گئے پورے قرآن کے. جی جی تو کم سے کم 2 آیتیں سنا بھی دو. بیٹھو. یہ پتہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. لکھائی گلی میں سب کہاں ہیں مجھے ایک بار سے بولی قاری اشرف صاحب اس کو کیسے رکھنا ہے؟ یہ تو بڑا عجیب مصیبت ہے. اور نہیں تھا کوئی؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسن وكفلها زكريا. إنما يتقبل الله من المتقين. ایمانی ساتھیوں، آپ حضرات کو کافی زحمت اٹھانی پڑی، انتظار کی، لیکن ہر چیز کے پیچھے اللہ کے راز ہوتے ہیں. اس دیری میں بھی اللہ کا کوئی نہ کوئی ضرور راز ہوگا. ہم نے کئی مرتبہ دیکھا لوگ دوڑتے ہوئے گئے، جہاز چھوٹ گئے، بعد میں پتہ چلا وہ جہاز حادثے کا شکار ہو گیا. ہمارے ایک ساتھی صبح پہلی گاڑی سے نکل رہے تھے، بیٹے کو اتنا ڈانٹا، گاڑی چھوٹ گئی. وہ گاڑی تھوڑی آگے جا کے ایکسیڈنٹ ہوئے، سارے شہید ہو گئے. اب اس کو اللہ تعالیٰ نے ابھی زندگی رکھنی تھی، یہ بچ گیا. اللہ تعالیٰ
کہ یہاں سارے کاموں کے پہلے سے منصوبے بنے ہوئے ہیں، اور میں اور آپ کٹ پتلیوں کی طرح خالی دوڑ لگاتے ہیں۔ پہلے سے طے تھا متی گاورن نام کا کوئی گاؤں بنے گا، اس میں ایک مسجد بنے گی، اس میں یہ کام ہوں گے، ایک مدرسہ بنے گا، اس میں ایک بچہ حافظ ہوگا، سب اس کے ہاں طے ہے۔ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے حسد کی بنیاد پر جنگل میں لیا، کنویں میں ڈالا، وہاں سے ایک قافلے نے اٹھایا، مصر میں لے کر کے بیچا۔ مصر میں جس نے خریدا اس کی عورت نے الزام لگایا، وہ جیل چلے گئے۔ بظاہر لگ رہا ہے کہ حادثہ ہو گیا، اتفاق سے ایسا ہوا۔ قرآن پاک نے کہا ایسا نہیں ہوا، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طریقے سے ہم نے مصر میں یوسف علیہ السلام کے پاؤں مضبوط کیے، ان کو طاقت عطا فرمائی۔ تو اگر مصر میں ان سے کام لینا تھا تو ان مصیبتوں سے کیوں گزارا؟ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تاکہ ان کو باتوں کی گہرائی میں جانا آئے۔ اور جو آدمی بکتا ہوا، لٹتا پٹتا، کنویں میں گرتا، پھر جیل میں ٹھونسا جاتا ہے، پھر وہ واپس آ کر مصر کا بادشاہ بنے گا؟ فرمایا وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِي، اللہ جو کرنا چاہتا ہے سو کر گزرتا ہے۔ اللہ جس کو بادشاہ بنانا چاہے اس کو کوئی روک سکتا ہے؟ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِي، اللہ جو کرنا چاہتا ہے سو کر گزرتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا ہو کیا رہا ہے۔ اللہ کے ہاں کوئی حادثہ نہیں، کوئی اتفاق نہیں، بائی چانس ہے، کوئی بائی چانس کچھ نہیں ہے، اس کے ہاں سب پہلے سے پلان ہے، ایسے ہی ہونا ہے۔ تو اس لیے آپ ناراض نہ ہوں، اس کے منصوبے کے مطابق یہی وقت لکھا ہوگا یہاں آنے کا۔ ہمارے بالکل ابتدائی ساتھیوں میں عبد الرحمن صاحب، یوسف صاحب ان کے ساتھی، تب میرے بال ان سے زیادہ کالے تھے، لیکن اب میں سفید ہو گیا۔ یہ بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ گئے، تو نے غزل چھیڑی، مجھے احساس دینا، ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا۔ تو میں تب سے آپ کے اس گاؤں کو جانتا ہوں، آیا بھی ہوں یہاں، مگر کبھی نہیں موقع ملا آپ کی مسجد میں آنے کا۔ وہ دوڑتے بھاگتے آئے، واپس بھاگے۔ اور حضرت مولانا ان کے بھائی صاحب و میرے ساتھی، تب سے میں جانتا ہوں، لیکن اللہ نے مقدر آج میں لکھا تھا، اس لیے اگر دیری ہوگی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر میں 2 گھنٹے زور لگا لگا کر کچھ کہوں گا تو اس کا نچوڑ بھی اتنا ہی نکلے گا، جو میں انشاءاللہ 5-10 منٹ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ آپ غور سے سن لیں، تھوڑی دیر میری سنیں، موبائل کی بعد میں سننا۔ یہ اس دور کے بڑے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے۔ بدبختی یہ ہے کہ اب یہ مسجد اور مدرسے میں گھس گیا ہے۔ ہم نے تو کوشش کی ابھی نہ گھسے، لیکن ادھر سنا گھس گیا ہے۔ تو پھر جب شیطان گھس گیا مسجد میں تو لوگ اس کو دیکھتے ہیں، مجھ کو کہاں دیکھتے ہیں۔ پھر میری تقریر وہ بعد میں سنیں گے، پہلے اس کی سنیں گے۔ لیکن آج آپ دل پر پتھر رکھ کر 2-4 منٹ سن لیں۔ جو جہاں کام ہونا ہے وہ اللہ نے طے کر رکھا ہے، پہلے سے ہوگا۔ کوئی کہے میں نے بڑا تیر مارا، میں نے چندہ دیا، تو نہ دیتا، تیرا پوتا بھی نہ دیتا، تب بھی ایسے ہی ہوتا۔ کوئی مولوی کہے میں نے بڑا کمال کیا، میں نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہ ہوتا، وہ ہوتا جو اللہ چاہتا۔ اللہ کے چاہنے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ البتہ بندوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے بخشش کے لیے کوئی کام کریں۔ تو بندے اپنی بخشش کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور کون سا مدرسہ ترقی کر سکتا ہے؟ ہمارے JNK میں سب سے پرانا مدرسہ اسی علاقے کا ہے، سب سے پرانا مدرسہ دندی پورہ کا ہے۔ تب مدرسوں کا نام لوگ نہیں جانتے تھے، اس زمانے کا مدرسہ ہے۔ کون سا مدرسہ ترقی کرے گا اور کون سا مدرسہ فیل ہو جائے گا؟ کون سے مدرسے کا فیض زیادہ جاری ہوگا اور کون سے کا نہیں جاری ہوگا؟ میں نے اس کے لیے 2 جگہ سے آیتیں پڑھی ہیں۔
پہلی آیت تو میں نے پڑھی کہ مدرسہ چلتا کیسے ہے، اس کے لیے میں نے آیت پڑھی ہے آدھا سا ٹکڑا، چونکہ وقت تنگ ہے، مجھے نے کہیں اور بھی وقت دے رکھا تھا، لیکن پیچھے سے جہاز ہی لیٹ ہو گیا تو میں کیا کروں، تو پھر راستے کے جام پھر اور لیٹ ہوتا چلا گیا، وہاں تو عصر پر پہنچنا تھا، اب تو عصر ادھر ہونے کے قریب آ گئی ہے۔ آیت میں نے پڑھی آپ کی حضرت مریم علیہ السلام کے تعلق سے، ان کے والد کا انتقال ہو گیا، والد نے انتقال کے وقت میں گھر والی سے کہا کہ میری جو امانت ہے تمہارے پاس، اس کو اللہ کے دین کے راستے پر لگانا۔ ماں نے منت مانی، انی نذرت لک ما فی بطنی، پروردگار جو میرے پیٹ میں ہے وہ میں تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گی، مگر ذہن میں کیا ہے کہ بیٹا پیدا ہوگا، دین کے لیے چھوڑ دوں گی، امامت کرے گا، شیخ الحدیث بنے گا، آج کی زبان میں محدث بنے گا، مفسر بنے گا۔ فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثی، جب بچہ پیدا ہوا تو کہا ہائے بدقسمتی، یہ تو بچہ ہے ہی نہیں، یہ تو بچی۔ اللہ نے فرمایا واللہ اعلم بما وضعت، میں نے تجھے دیا ہے تو مجھے نہیں معلوم کہ تو کیا تیرے پیٹ سے کیا پیدا ہونے والا ہے، اللہ کو معلوم ہے کیا پیدا ہوگا۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور جیسی یہ لڑکی پیدا ہوئی ہے ایسا لڑکا ہو ہی نہیں سکتا تھا، یہ لڑکی وہ کام کرے گی جو ساری دنیا کے لڑکے مل کر نہیں کر سکتے ہیں۔ کیا کام کرے گی؟ فرمایا اس کے پیٹ سے بغیر شادی کے، بغیر شوہر کے، اللہ کی قدرت سے ایک بیٹا پیدا ہوگا اور اس سے ایک امت کھڑی ہوگی۔ پھر کیا ہوا؟ ان کی والدہ نے کہا میں نے تو منت مانی تھی، ذرا بڑی ہوئی تو اس کو اٹھا کر کے دے دیا، بیت المقدس والوں کو حوالے کیا کہ بھئی آپ دیکھ لو کیا کرنا ہے اس کو۔ اس پر قرآن پاک نے کہا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا، اس کو قبول کیا اس کے رب نے، اللہ نے قبول کیا۔ بات کچھ سمجھ میں آئی؟ آپ کو جو کام کرنا ہے اس کو اللہ کے ہاں قبول کرانا ہے۔ اب قاضی عبد الرحمن صاحب بھی سمجھیں، آپ بھی سمجھیں، ہو سکتا ہے میرا کوئی دوست ناراض بھی ہو، مگر میں ڈرتا نہیں ناراض ہونے سے۔ دیکھو گورنمنٹ سے اگر آپ کو کالج لینا ہے، یونیورسٹی لینی ہے، اسکول لینا ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ بولو، اللہ کے گورنمنٹ کے ہاں۔ اب گورنمنٹ کے ہاں کالج آپ کا منظور ہو گیا، ایک بندہ میرے جیسا بیوقوف بیٹھا رو رہا ہے، ایک وہ پڑوس کا فاروق لغاری مر گیا نا، وفات ہوگی، اس کی پرانی بات ہے، تو اخبار والے نے لکھا سری نگر میں ایک آدمی بنڈ پر بیٹھا رو رہا تھا، اس کو پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ کہتا ہے فاروق لغاری مر گیا۔ اس نے کہا یار وہ وہاں کا صدر تھا، تو بیچارہ مزدور آدمی، تجھے اس سے کیا لینا، تو کیوں رو رہا ہے؟ کہتا ہے وہ تھا لغاری، میں ہوں بیکاری، تو ہماری ہے رشتہ داری، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ نہیں بات سمجھے؟ گورنمنٹ کے ہاں کالج منظور کرایا، میرے جیسا کوئی بیوقوف آدمی کہے یار کالج تو ہمارے ہاں منظور ہو گیا، یا اسکول منظور ہو گیا، یونیورسٹی منظور ہو گئی، مگر سٹاف کہاں سے آئے گا؟ اس سٹاف کو تنخواہ کون سے دے گا؟ سٹوڈنٹس کہاں سے آئیں گے؟ اچھا بلڈنگ کو کیسے بنے گی؟ بلڈنگ، اتنی بڑی بلڈنگ کو پیسہ کہاں سے آئے گا؟ اگر کوئی ایسا سوال کرے تو اس کو لوگ کیا کہیں گے بھائی؟ بولو، بیوقوفی کہیں گے۔ کیوں؟ گورنمنٹ اس کالج کو منظوری دے چکی ہے، جب دے چکی ہے تو بلڈنگ کون بنائے گا؟ گورنمنٹ بنائے گی۔ پروفیسر کہاں سے آئے گا؟ گورنمنٹ بھیجے گی۔ تنخواہ کہاں سے آئے گی اس کی؟ گورنمنٹ بھیجے گی۔ اب تو سٹوڈنٹس بھی گورنمنٹ بھیجتی ہے، وہ بھی گورنمنٹ بھیجے گی۔ تو یہ بندہ رو رہا ہے کہ یار کام کیسے چلے گا؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ بیوقوف کہیں مدرسہ بنے، خانقاہ بنے، کوئی دین کا کام ہو، اور میں اور آپ پریشان ہوں کہ اس کی بلڈنگ کہاں سے بنے گی، اس میں سٹوڈنٹ کہاں سے آئیں گے، یہ ترقی کیسے کرے گا، یہ آگے کیسے بڑھے گا۔ اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو صرف اللہ کے یہاں منظور کرانا ہے۔ جب اللہ کے یہاں منظور ہو گیا پھر کوئی مسئلہ باقی رہا؟ پھر طالب علم کون بھیجے گا؟ اللہ بھیجے گا۔ دارالعلوم دیوبند جس سال کھلا ہے، 2-4 سال بعد کی جو رویداد چھپی ہے اس میں چائنا اور بخارا کے طالب علم ہیں۔ وہ کس نے بھیجے؟
جب اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے تو پھر یہ سوال نہیں رہتا ہے یار یہ دنیا کے آخری کونے میں متی یہ گاورن ہے کہ متی ہے، یہ دونوں اکٹھے ہیں نا، دو ہیں کہ ایک ہیں؟ 2 گاؤں ہے ایک ہے۔ چلو میاں بیوی صحیح متی اور گاورن تو یہ 2 گاؤں، اب دنیا کا یہ آخری کونا لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا یہاں ختم ہو چکی ہے، تو کوئی کہے یار یہ تو مرکز سے دور ہے، لیکن اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، اللہ کے ہاں قبول ہو جائے پھر کوئی سوال باقی نہیں رہتا ہے۔ اس علاقے میں مدرسے اب کافی ہیں، جو مدرسہ چاہتا ہے ترقی کرے، میرے ساتھیوں ایک ہی کام کرنا ہے، اس کو اللہ کے ہاں منظور کرانا ہے، اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ سارے قبول ہوں گے اور یہ بھی ضرور قبول ہوگا۔ جب اللہ کے ہاں قبول ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے حضرت مریم کو قبول کیا تو پھر کیا ہوا؟ آئے ہائے، اس کو کھانا کہاں سے ملتا تھا، روٹی کہاں سے آتی تھی؟ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا۔ اللہ نے جب قبول کیا تو پھر اس کی پرورش ایسے ہوئی جیسے زمین سے گھاس اگتا ہے۔ گھاس کو کوئی پانی لگاتا ہے، اس کو کوئی کھاد لگاتا ہے، اس میں کوئی گڈائی کرتا ہے، سارے کام اللہ کی طرف سے ہو رہے تھے، اور پرورش اللہ کی، سارا نظام کتنا کلما دخل علیہا زکریا المحراب، حضرت زکریا نے ان کی کفالت کی، لیکن جب بھی ان کے ہاں جاتے تھے تو جنت کے پھل ملتے تھے۔ پوچھا انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آ جاتے ہیں تیرے پاس جنت کے پھل، یعنی بے موسم کے پھل؟ آج کہیں تازہ سیب ملے تو تعجب ہوگا نہیں ہوگا؟ کہاں سے آتے ہیں؟ کہا میں قبول شدہ ہوں، جنت سے آتے ہیں۔ یہ آیت میں نے پہلی پڑھی، جب اللہ کے ہاں قبول ہو جائے ساری ٹینشنیں ختم، پھر تو محتمم صاحب کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ لیکن جب محتمم صاحب یوں تبصرہ کریں کہ فلاں مدرسہ اس لیے چل گیا کہ اس کی فلاں مالدار سے دوستی ہے، اللہ سے دوستی نہیں ہے، تو اس کا مطلب کہ یہ خدا کو پہچانا ہی نہیں۔ اس نے مالدار کو، سیٹھ کو خدا سے بڑا سیٹھ سمجھا، تو خدا سے مانگنے کے بجائے یہ بھکاریوں سے مانگ رہا ہے۔ وہ بیچاری منگے اوپر پڑ منگا، وہ ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ وہ بھیک مانگ کے لایا، یہ آگے اس کے پیچھے یار مجھے بھی دے دے، وہ جہاں سے اس کو مل رہا ہے تو بھی لے کے آ وہاں سے۔ اللہ سے مانگنا تھا، وہ منگتوں سے مانگتے ہیں۔ اور اللہ قبول کس کو کرتا ہے؟ اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے کہ مسائل پیدا کیے اور حل کچھ ہے ہی نہیں، نہ، جو مسئلہ اس کا حل کس کا قبول ہوتا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اللہ قبول کرتا ہے پرہیزگاروں سے، تقوی والوں سے۔ اس کے لیے محتمم صاحب تقوی والے بن جائیں، کمیٹی والے تقوی والے بن جائیں، گاؤں والے متقی اور پرہیزگار بن جائیں، طالب علم متقی بن جائیں، استاد متقی بن جائیں، بس جب تقوی والے بن گئے سارا مسئلہ حل ہو گیا۔ میرے بھائیو، یہی خلاصہ ہے، جو ادارہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا وہ ترقی کرے گا، اس کے لیے سب کچھ غیب کے خزانوں سے آئے گا، اللہ بھیجے گا۔ اللہ کے ہاں مقبول کرانے کے لیے کوئی بڑا اگزام پاس نہیں کرنا ہے، بس تقوی اختیار کرنا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم، یہ تو کشمیریوں کو سب کو یاد ہے۔ اللہ کے دوستوں کو نہ ڈر ہے نہ خوف ہے، ہیں کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ دو ہی کام کرنے ہیں، ایک ایمان قبول کرنا ہے، دوسرا تقوی اختیار کرنا ہے، بس بن گئے اللہ کے دوست۔ اللہ کے دوست ہو گئے، نہ کوئی ڈر نہ کوئی خوف۔ اللہ آپ کو اور مجھے ایسا ہی بنا دے، آپ کے اس ادارے کو بے حد قبول فرمائے، اور مجھے بہت امیدیں وابستہ ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ قبول ہوگا، اور صدر ہرجہ نشینت کے صدر است کہ پریزیڈنٹ جہاں بیٹھ جائے وہ پریزیڈنٹ ہی ہوتا ہے، اس کو وائٹ ہاؤس میں بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ کے ہاں یہ ادارہ قبول ہے تو اس کو اسلام آباد ہونے میں اور سری نگر ہونے میں اور دلی ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ یہیں پر اللہ تعالیٰ یہیں پر دلی بنا دے گا، یہی مرکز بن جائے گا جب اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ اور مجھے موقع نہیں، آپ تھوڑا سا خود غور کیجئے، بیت اللہ جہاں بنایا گیا وہاں کوئی مرکز تھا، لیکن اللہ نے قبول کیا نا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ بنایا، آخر میں کہا ربنا تقبل منا، اے خدا اب قبول کر لے۔ فرمایا کر لیا قبول، فرمایا چڑھ جاؤ اس کے چھت کے اوپر، آواز لگاؤ آ جاؤ حج کے لیے۔ عرض کیا کون آئے گا اس جنگل میں؟ 100 کلومیٹر تک انسان کی کوئی آبادی نظر نہیں آتی ہے تاریخ میں، تو کون میری آواز سنے گا؟ کون سنے گا؟ یا تو کا رجالا،
لوگ پیدل دوڑ دوڑ کے آئیں گے، اونٹنیوں پر آئیں گے، کہاں سے آئیں گے، تم دیکھتا ہی رہے گا کہاں پہنچے ہیں لوگ، کیسا مرکز بنا۔ سوال ایک آتا ہے کبھی کبھی کالج میں، اسکولوں میں، دنیا میں سب سے مہنگی جگہ کہاں ہے؟ پتہ نہیں، لوگ لکھتے ہوں گے واشنگٹن ہے، وائٹ ہاؤس کے پاس ہے، سب سے مہنگی جگہ بیت اللہ کے پاس ہے، انچوں کے حساب سے بکتی ہے، کیوں؟ لوگ زیادہ ہیں، کہاں سے لوگ آ رہے ہیں۔ اگر اللہ کے ہیں یہ قبول ہو جائے گا، ہر جگہ سے لوگ آئیں گے، یہیں شیخ الحدیث بن جائیں گے، یہیں سارا کچھ ہو جائے گا۔ اللہ کے یہاں قبول ہونے کے لیے ایک ہی کام ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قبول کرتا ہے پرہیزگاروں سے۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ مالک الملک، زندگی بڑی تیزی سے ختم ہو رہی ہے اور موت کی طرف دوڑی جا رہی ہے۔ مالک الملک، مرنے سے پہلے ایسا کام نصیب فرما جو ہمیں موت کے وقت میں کام آ جائے، جو قبر میں کام آ جائے، جو محشر کے میدان میں کام آ جائے۔ مالک الملک، یہ مسافر اب قریب آ لگا سفینہ اپنا، اب تو کنارے پہنچ گئے، تو اپنے کرم سے مرنے سے پہلے کوئی ایسا کام نصیب فرما جو تیری بارگاہ میں قبول ہو۔ اور یہ ہمارے ساتھی جہاں جہاں کام کر رہے ہیں، تم اپنی بارگاہ میں ان کو قبول فرما، تو خزانہ غیب سے ان کو تقویٰ بھی عطا فرما، ریزگاری عطا فرما، اپنی ولایت عطا فرما۔ تو ان کو شیخ جنید بغدادی کا جانشین بنا دے، تو شیخ عبدالقادر جیلانی کا جانشین بنا دے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تو اپنی ولایت نصیب فرما دے، اپنے دین کے لیے قبول فرما دے۔ مالک الملک، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا جس کو پڑھنے کے بعد نورانی قاعدہ بھی پڑھانا نصیب ہوا، اس کا علم تیرے ہاں قبول ہوتا ہے، تو ان سب کو پڑھانا نصیب فرما۔ یہ میرے ساتھی ہیں، تو ان کو میرے لیے بخشش کا ذریعہ بنا، صدقہ جاریہ بنا دے، اس ادارے کے اور اس پورے علاقے کے اداروں کے فیض کو عام فرما دے، ایسی روشنی کر دے کہ وہ روشنی اس پوری ریاست میں پھیل جائے، ہمارے ملک میں نہیں، پورے اس بر صغیر میں نہیں، بلکہ پورے اس خطے میں پھیلے، پوری دنیا میں اس کی روشنی پہنچے، جہالت رخصت ہو جائے، ایمان من کی روشنی آ جائے، تیرا قرآن عام ہو جائے، تیرے پیارے نبی کی حدیثیں عام ہو جائیں۔ اس ادارے کو قبول فرما، یہیں پر تو دار الحدیث بنوا، دار القرآن بنا، دار التفسیر بنا، اور غیب کے خزانے سے اس کے لیے وہ اسباب مہیا فرما جو کسی مرکزی ادارے کی ضرورت ہوتی ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نکلیں گے بھائی، سیدھا ہی نکلیں گے اب، اصل راستے میں پڑھ لیں گے۔ نہیں، چائے کی ضرورت ہے، ابھی تو چائے تو دینا پڑتا ہے۔